بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کو امانت کی ادائیگی اور دیانت داری سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کا 7 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صاحب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو 1000 دینار کی ضرورت تھی۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصولی کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا کہ یہ بات تو سچ کہی ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لو اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرض کی ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے۔ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے طور پر استعمال کر لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور پرچی ملی۔ اب اس قرض دار کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہوا۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا، آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی ہے۔ یہ سن کر دونوں کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سمندروں اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف 306 حدیث 2236 میں کافی طویل عبارت میں موجود ہیں، لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری شریف 203 کی نقل کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرضہ مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ پھر قرض دار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملی۔ تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کی دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو ہم پہلے آپ کو سنا چکے ہیں۔
پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا تھا، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔